اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی اور السابقون الاولون میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کے شوہر بھی تھے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی زبیر، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام عوام بن خویلد اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت صفیہ بنت ابو طالب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الطاہر کہہ کر پکارتی تھیں اور پہلے یہی ان کی کنیت تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنی کنیت عبداللہ رکھی کیونکہ عبداللہ ان کے بیٹے کا نام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلا مسلمان بیٹا پیدا ہوا اور پھر جو کہ مسلمانوں میں پہلا مسلمان بچہ تھا۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی کنیت مشہور ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تھوڑے دنوں بعد ہی 5ویں نمبر پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں فرمائیں، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان اور بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب جنگ یرموک ہوئی تو عیسائی رومیوں کے لشکر میں آپ نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ رومی فوج کی صفوں میں گھس کر اول سے آخر تک چیرتے چلے گئے اور پھر اسی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آتے رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سخت تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس وقت ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ناک اور آنکھوں میں دھواں دیتا، پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے روگردانی نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے پہلی تلوار اٹھانے کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ایک موقع پر افواہ پھیلی کہ مشرکین نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر لیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال کے ساتھ اپنی ننگی تلوار لے کر مجمع کو چیرتے ہوئے آگے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان سے جلال کی وجہ پوچھی تو عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے خبر دی گئی کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو میں آپ کے دفاع میں نکلا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، زبیر بن عوام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں زرد رنگ کا امامہ شریف پہن کر اسی کو بطور نقاب منہ پر ڈال کر اترے۔ اس پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کے دن فرشتے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نازل ہوئے۔ اس مارکہ کے دوران صرف 2 صحابہ کے پاس گھوڑے تھے، جن میں سے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگوں نے تسلیم کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ہیرو ہیں، جس حوالے سے اس جنگ کو یوم زبیر کہا گیا۔ اسی غزوہ میں ایک مشرک عتبہ بن سعید بن العاص، جسے اپنی طاقت اور شجاعت پر بڑا ناز تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں ملبوس تھا، اس نے میدان بدر میں آ کر مسلمانوں کو للکارا، میں ابو ذات الکرش ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور اپنی بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کرے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اشارہ پا کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں نکلے۔ اس لوہے کے لباس میں عتبہ کی صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اتنے زور سے نیزہ مارا کہ اس کی آنکھوں میں گڑ گیا اور عتبہ جہنم واصل ہو گیا۔ پھر اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، زور کے ساتھ اپنا نیزہ کھینچ نکالا۔ نیزہ اتنی زور سے لگا تھا کہ اس کے دونوں سرے مڑ چکے تھے۔ حضور اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیزہ حضرت زبیر سے لے کر بطور یاد اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نیزے کو انزا کا نام دیا گیا۔ وطن عزیز پاکستان میں بھی ایک میزائل کا نام انزا رکھا گیا ہے۔ بعد ازاں یہ انزا خلفائے راشدین کے پاس بھی رہا۔ جنگ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی زخم آئے، کندھے پر ایک ایسا زخم تھا جو ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی گڑا نما بن گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے زمانہ میں اس میں انگلی ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ اسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی جہاد و قتال کے دوران مڑ گئی اور اس میں دندانے پڑ گئے۔
اسی طرح آپ کا نیزہ اور تلوار تاریخی یادگار کے طور پر مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں بھی بہادری کے بہت جوہر دکھائے۔ جنگ کے دوسرے حصے میں جب مسلمان بکھر چکے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں تھے جو ڈھال بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ ابو سفیان مسلمانوں کو کمزور اور زخمی سمجھ کر دوبارہ نہ حملہ کرے، مسلمانوں سے خطاب کیا اور فرمایا، کون ہے جو ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرے گا؟ اس موقع پر زخموں کے باوجود جو 70 صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوگی، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیمپ کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیمپ کو بڑی دانشوری اور دلیری کے ساتھ دشمنوں کے حملے سے محفوظ رکھا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن فرمایا کہ میرے پاس کفار کی خبر کون لائے گا؟ تو حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پوچھا تو عرض کی، میں لاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پوچھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ میں لاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کے کچھ حواری ہوتے ہیں، میرے حواری حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی عضو ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ زخمی نہ ہوا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر، جنگ احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 1400 صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا۔ غزوہ خیبر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے سردار مرحب کی ہلاکت کے بعد اس کے ایک جنگجو بھائی یاسر کو قتل کر دیا، جس کو 1000 افراد پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، خلفائے راشدین کے زمانہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور مرتدین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی۔ فتح مصر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے رکن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبیر ارکان دین میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت شہادت نیا خلیفہ چننے کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس شرط پر بیعت کی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے۔ جنگ جبیل کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں حصہ نہ لیا اور وادی صبا میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابن جرموز نے آ کر شہید کر دیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 سال تھی۔ على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 سلام، على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 سلام، على كل قطرة سالت من دمك سلام۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان اسلام پر نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔